یہ دنیا عجیب لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اس دنیا میں نیک اور بد ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، لیکن ہر دور کے باشعور طبقے کے نزدیک اس دنیا میں زیادہ تر باطل کا راج رہا ہے اور بھلے انسانوں کی کمی۔ بات غلط بھی نہیں۔ انسانیت چاہے کتنے ہی نشیب و فراز طے کر کے اپنی موجودہ صورت پر پہنچ کر یہ سمجھنے لگے کہ وہ اپنی معراج کو چھو چکی ہے، لیکن یہ انسانیت کی بھول ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں بچپن میں اپنے بزرگوں سے عجیب عجیب باتیں سنا کرتا تھا۔ وہ یہ باتیں آپس میں کیا کرتے تھے اور یہ باتیں آثار قیامت سے متعلق ہوا کرتی تھیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اکا دکا گھروں میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگوں کو روز کی روٹی پر یقین تھا۔ مطلب یہ کہ لوگ محنت مزدوری کر کے حلال رزق کمانے کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود بھی کھاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتے۔ خواہشات، محرومیاں اور حسرتیں ہر دور کے فسانے رہے ہیں۔ ان سب نے آج جنم نہیں لیا، ہر دور کے انسان کی خواہشات رہی ہیں۔ ان خواہشات کے پورا نہ ہونے پر محرومیاں اور حسرتیں رہی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں مغربی معاشرے کی نسبت ناانصافیوں کی بدولت ان محرومیوں اور حسرتوں کی شرح زیادہ ہی رہی ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں اس رات کو کبھی بھلا نہ پاؤں گا۔ وہ سردیوں کی ایک یخ بستر رات تھی۔ سرکاری ملازمت کرتے ہوئے مجھے ماہ ہی کتنے ہوئے تھے۔ پڑھ لکھ کر وطن عزیز میں نوکری ملتی نہ تھی۔ وہ تو بھلا ہو میرے ایک رشتہ دار کا، جس کی سفارش سے مجھے ایک نیم سرکاری ادارے میں ایک کلرک کی نوکری مل گئی تھی۔ تنخواہ کیا تھی، برائے نام یا یوں کہہ لیں برائے تکلف، اور دفتر میں کام مجھ اکیلے بندے سے 10 آدمیوں کا لیا جاتا تھا۔ اوپر سے نوکری نکالا کی دھمکیاں علیحدہ سے تھیں۔ یہ آفیسرز کی ذاتی بلیک میلنگ تھی، ورنہ سرکاری قوانین کی روح سے وہ ایسا کہنے کے بھی مجاز نہ تھے۔ چھٹی کی اجازت بھی نہیں تھی، چاہے سگے ماں باپ ہی انتقال کیوں نہ کر جائیں۔ انہیں چھوٹے عہدیداران کی کسی مجبوری و پریشانی سے غرض و غائیت نہ تھی۔ دیر تک دفتر میں جبری بٹھائے رکھنا، غیر قانونی طور سے تنخواہ اور اوور ٹائم کاٹ لینا ان نیم سرکاری اداروں کے آفیسرز کا آج بھی معمول ہے۔ وہی پرانی کہانی ہے، جبری لیٹ سٹنگ۔ کام سارا تو معمول کے دفتری اوقات کا ہے، لیکن لیٹ سٹنگ کی سزا کے طور پر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ رات کے 11 بجے دفتر کے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ہم سب کو یہ نوید سنائی کہ ہماری سزا کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور ہم اپنے اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت ہم سب کو یوں محسوس ہوا کہ ہم بھی انسان پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم سب خاموشی سے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دفتری گاڑی تو ہمیں ملتی نہیں تھی، اپنی جیب سے ٹیکسی کا کرایہ دینا تھا۔ میں اکیلا ہی سڑک پر پیدل چلنے لگا۔ سردیوں کی رات تھی، ٹیکسی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ سڑک ویران و سنسان تھی۔ سانس لیتا تو ناک اور منہ سے دھواں نکلتا، جیسے کسی دور میں اسٹیم انجن سے نکلا کرتا تھا۔ میرے ہاتھ پیر اس یخ بستگی میں ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے۔ دفتر کی سرکاری بے آرام کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے میری کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں دل ہی دل میں بڑبڑاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ کاش اس رات کی تاریکی میں کوئی مسیحا آ جائے اور مجھے اڑا کر میرے گھر پہنچا دے اور میرے گھر کے آرام دہ بستر پر مجھے جا سلائے۔ ابھی میں انہی خیالات میں گم ویران و تاریک سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ وہ مسیحا آ گیا۔ ایک ٹیکسی عین میرے دائیں جانب سڑک پر آ کر رکی، اور اس ٹیکسی میں سے ایک ہیولے نے میری جانب والا ٹیکسی کا شیشہ نیچے سرکا کر مجھ سے دریافت کیا، ٹیکسی لیں گے صاحب؟ وہ ہیولا، جس کی شکل و صورت اندھیرے میں واضح نہ تھی، یقیناً ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ہاں مجھے، اور پھر میں نے اسے بتایا کہ مجھے کہاں تک جانا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب بیٹھیں، اس نے اپنی ٹیکسی کا پچھلی نشست والا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ تم لوگے کیا؟ میں نے کرائے کی بابت اس سے دریافت کیا۔ صاحب کیوں شرمندہ کرتے ہیں آپ کا جو جی چاہے دے دیجیے گا، وہ نہایت انکساری سے بولا۔ لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں یوں ہی رات کے اس پہر اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جاؤں۔ آخر وہ بھی تو اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کی غرض سے ٹیکسی چلا رہا تھا۔ نہیں بھیا، پہلے مزدوری طے کرو، بعد میں فیصلہ دوں گا۔ صاحب آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔
اس میں شرمندہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ بھائی تم ٹیکسی چلاتے ہو، کوئی خیرات تو نہیں بانٹ رہے ہو نا؟ چلیں صاحب، جو روزانہ دیتے ہیں وہی دے دیجیے گا۔ بھائی میں تو 50 روپے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، بیٹھیے۔ وہ فوری مان گیا۔ حیرت کی بات تھی، میں نے 100 روپے کی مسافت پر جان بوجھ کر 50 کہے تھے تاکہ وہ بتا سکے کہ وہ کیا لینا چاہتا ہے، لیکن عجیب آدمی تھا، شاید وہ نیا نیا اس دھندے میں پڑا تھا۔ بہرحال میں خاموشی سے ٹیکسی کی پچھلی نشست پر جا بیٹھا۔ ٹیکسی کی اندرونی لائٹ تو جلا کر رکھا کرو۔ میں نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی محسوس کیا تھا کہ ٹیکسی میں بھی باہر کی طرح گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صاحب کیا بتاؤں، یہ ٹیکسی دراصل مالک کی ہے، میری نہیں۔ میں تو ماہوار سے کرائے پر چلاتا ہوں، 250 روز کا مالک کو دیتا ہوں۔ سواری کبھی ملتی ہے تو کبھی ملتی نہیں، بڑی مشکل سے کرایہ اور پیٹرول کا خرچ نکالتا ہوں۔ تو بھیا مالک سے کہو نا کہ اسے ٹھیک کروائے۔ کئی مرتبہ کہا ہے اسے، اکثر پولیس چالان کرتی ہے، لیکن اچھا ہو مالک کا کہ اس کی جان پہچان کی وجہ سے بغیر جرمانے کے ٹیکسی تھانے سے چھوٹ جاتی ہے۔ ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس تو جلا دو بھیا۔ وہ بھی کب سے خراب ہیں صاحب، اس نے ایک نیا انکشاف کر ڈالا۔ تبھی تو میں نے سوچا، اس ٹیکسی کا مجھے عقب سے آنے پر معلوم نہ ہو سکا تھا۔ ٹیکسی میں ہر لائٹ خراب تھی، بھلا اس کے وجود ہونے کی خبر کس راگیر کو کیوں کر ہوتی، بالخصوص رات کے گھپ اندھیرے میں، اور وہ بھی اس حالت میں کہ ٹیکسی بنا آواز کے چل رہی ہو۔ کیا یہ ٹیکسی پیٹرول سے ہی چلتی ہے؟ جی صاحب، لیکن اس میں ایک نیا ٹائپ کا نظام بھی فٹ ہے۔ اچھا، اور وہ کون سا نظام ہے؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ دوبارہ سے بار بار چارج ہونے والی بیٹری کا نظام۔ اچھا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے ریچارجیبل بیٹری سسٹم؟ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، یہی والا نظام، وہ خوش دلی سے بولا۔ تو اس کا مطلب یہ گاڑی نئے ماڈل کی ہے؟ جی ہاں، چائنا سے منگوائی گئی ہے۔ تو پھر اس کی لائٹیں کیسے خراب ہو گئیں؟ صاحب چائنا کا مال ہے، سب کاغذی مال ہے، آج اور کل کا بھروسہ نہیں۔ ہاں بات تو تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، جب تک جاپان نے دنیا کو اشیاء ضروریہ دینے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا تب تک تو لوگوں کو اطمینان تھا کہ آج کی لی ہوئی چیز آنے والے 20-30 سالوں تک چل جائے گی۔ اب تو چائنا کی چیز کا کوئی اعتبار نہیں، آج چلے تو کل نہ چلے۔ میں نے اس کی بات کی تائید کی۔ ابھی تک میں اس کی شکل و صورت دیکھ نہ پایا تھا، باہر بھی اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ اس ٹیکسی میں داخل ہو کر تو اس اندھیرے میں جیسے اضافہ سا ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے گھر کے آنے میں اب زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن باتوں ہی باتوں میں میں سڑک کی جانب دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔ میں نے بغور جب اپنے دائیں جانب والے شیشے سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے گھپ اندھیرے کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ سامنے ونڈ اسکرین سے بھی اندھیرا منظر ہی دکھائی دے رہا تھا، نہ سڑک دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی دور کی روشنیاں۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور عجیب آدمی تھا جو اپنی تجربہ کار آنکھوں سے سڑک کا اندازہ کرتے ہوئے گاڑی کو آگے بھگائے لیے جا رہا تھا۔ سوری بھیا، باتوں باتوں میں کتنی باتیں ہو گئیں، لیکن میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ میں نے عذرائے مجبوری یہ کہا تھا، محض سفر سہل کرنے کی غرض سے اور کچھ ماحول کی اس ہولناکیت سے فرار ہونے کی غرض سے۔ ویسے بھی میرے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم دونوں میں گفتگو جاری رہتی، کیونکہ دل ہی دل میں اب مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نام میں کیا رکھا ہے صاحب، اصل چیز تو کام ہے، وہ بڑے فلسفیانہ انداز میں بولا تو میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اکثر لوگوں کے نام تو بڑے ہوتے ہیں صاحب، پر وہ لوگ کب کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے پھر سے کہا۔ کیوں صاحب، بات ٹھیک کہی نا میں نے؟ پھر بھی بھیا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نام تو ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیا اور پھر سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ لیں صاحب، سامنے کوئی مسافر ہاتھ ہلا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اسے بھی ساتھ لے لوں؟ آپ کو پہلے منزل پر پہنچا کر پھر اسے بھی اس کی منزل پر پہنچا آؤں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے بہت کوشش کر کے ونڈ اسکرین کی جانب دیکھا، لیکن مجھے سامنے کچھ دکھائی نہ دیا۔ لیکن مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، میں نے ٹیکسی والے کو بتایا۔ ابھی دور ہے صاحب، کچھ فاصلے پر، اس نے جواب دیا۔
واہ بھائی، تمہاری نظریں تو بڑی تیز ہیں۔ میں نے یوں ہی اسے کلام کی غرض سے سراہا۔ سب کچھ تیز رکھنا پڑتا ہے صاحب، وہ دوبارہ سے اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں بولا۔ آج زمانہ بھی تیزی کا ہے صاحب۔ بعض لوگوں کو فلسفہ جھاڑنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس کی ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ٹیکسی کچھ فاصلے پر جا کر سڑک کے بہانے جانب رکی۔ پھر ٹیکسی کی پچھلی نشست کی طرف کا دروازہ کھلا اور کوئی اجنبی ٹیکسی میں داخل ہوا، لیکن میں گھپ اندھیرے میں اسے ٹھیک سے دیکھ نہ پایا۔ ٹیکسی میں داخل ہونے والا کون تھا اور اس کا حلیہ کیا تھا؟ نہ جانے کیوں اس اجنبی کے ٹیکسی میں داخل ہونے کے بعد سے اب ٹیکسی میں ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہ دیتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب میں کسی نہایت تاریک غار میں ہوں۔ معلوم نہیں یہ سب کیا تھا۔ اجنبی کے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ٹیکسی کے اس جانب کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی اور ٹیکسی دوبارہ آگے کو بڑھ گئی۔ مجھے اس بات کے علاوہ کہ اس ٹیکسی میں سوار ہونے والا کون تھا، اس بات پر بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس نے ٹیکسی میں سوار ہوتے وقت ٹیکسی ڈرائیور سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس نے سوار ہوتے وقت ٹیکسی والے سے کرایہ طے کیا، اور نہ ہی میرے ساتھ کسی قسم کی الیک سلیک۔ کیا ہمارے وطن میں ایسے لوگوں کا بھی وجود ہے جو اپنی ذات کے سوا کسی اور کو خاطر میں ہی نہیں لاتے؟ اپنی ذات کے علاوہ انہیں اور کوئی غرض و غایت ہی نہیں ہوتی، یا جنہیں اپنی ذات کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہو، یعنی خود غرضی۔ یہ لفظ خود غرضی دو الفاظ کا ایسا مرکب ہے جو اب معاشرے میں کتنا عام سا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا، نووارد شخص میری ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا، اور نہ میں اس کو دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی اس نے مجھ سے ہنوز کسی طرح کا کلام کیا تھا۔ کیسا عجیب وقت آن پڑا تھا ہم سب پر۔ من حیث القوم کیا ہم ایسے ہی ہو چکے تھے؟ میرے ذہن میں ایسے لاتعداد سوالات کے علاوہ اب خدشات نے بھی جگہ بنا لی تھی۔ السلام علیکم، میں نے شروعات کرتے ہوئے نووارد انجانے اور اندیکھے شخص سے گفتگو میں پہل کی۔ وعلیکم، اس کی جانب سے نامکمل جواب موصول ہوا، لیکن اس کے لہجے میں واضح کرختگی اور آواز میں بھاری پن تھا۔ اس کے لب و لہجے نے مجھے اس تاریک اجنبی ماحول میں ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے اپنے پورے وجود میں خوف کی برقی روح جیسی جھرجھری کو محسوس کیا، اور پھر میں نے اپنے دل کو دلاسا دیا اور اپنے اوسان مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ سچ کہوں تو میرے ساتھ 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا وہ اجنبی شخص مجھے اب بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ اس کی آواز میں ایک مخصوص کاٹ تھی۔ بھیا، مزید کتنا فاصلہ باقی ہے؟ میں نے اپنے قلبی خوف کو دور کرنے کی غرض سے ٹیکسی والے سے دریافت کیا۔ بس صاحب، اندھیرے کی وجہ سے میں ٹیکسی بہت آہستہ چلا رہا ہوں۔ ویسے آپ کی منزل بہت قریب ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ راحت سی محسوس ہوئی۔ گھر ہی تو جانا ہے، میرے ساتھ والی نشست سے آواز آئی۔ اس اجنبی کی یہ بات سن کر میرے رگو پہ میں پھر سے خوف کی ایک جھرجھری ابھری۔ گھر جانے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ جی وہ دراصل میں دفتر سے لیٹ سیٹنگ کر کے گھر لوٹ رہا ہوں نا، اس لیے مجھے جلدی بھی ہے، تھکان بھی، اور پھر میرا دفتر تو بند ہوئے پورے 6 گھنٹے بیت چکے ہیں۔ مجھے تو 5:30 بجے شام تک گھر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے وجود میں کپ کپی اور ایک انجانی بے بسی سی محسوس کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ نووارد کی کاٹدار آواز نے میرے اوسان کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ دفتر کون سا پرایا ہے؟ اپنا ہی تو ہے، اس نے دوبارہ کہا۔ نہیں، اپنا نہیں ہے، سرکاری ہے۔ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، میں نے اس پر واضح کیا۔ جانتا ہوں۔ اس کا یہ مختصر جواب سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ میرا ماتھا فوراً ٹھنکا۔ وہ کوئی دشمن ملک کا جاسوس بھی ہو سکتا تھا، یا میرا کوئی اندیکھا دشمن۔ وہ کیسے یہ سب جان سکتا تھا؟ میرے دل میں اب انجانے خوف نے مضبوط جڑیں پکڑنی شروع کر دی تھیں، لیکن اس سب کے باوجود کہ وہ میرے بالکل سامنے بیٹھا تھا، مجھے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ کیوں کر ممکن تھا، جبکہ ٹیکسی والے کا ہیولا میرے سامنے تھا اور مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا؟ لیکن یہ نووارد تو بالکل میرے سامنے والی نشست پر بیٹھا تھا، لیکن پھر وہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیا یہ شخص کوئی غیبی وجود تھا؟ لیکن نہیں،
اس لیے کہ مجھے تو اپنی ٹانگیں بھی سیاہ اندھیرے میں دکھائی نہ دے رہی تھیں۔ اندھیرا ہی اتنا تھا، تاریکی اور اوپر سے یک بستہ رات۔ سردیوں میں اگر رات کی پرچھائیاں چھا جائیں اور اوپر سے آپ کسی ویران علاقے میں ہوں تو واقعی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اس وقت میرے ساتھ بھی یہی معاملہ چل رہا تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے بھیا؟ میں نے ٹیکسی والے سے دریافت کیا، لیکن میری بات کا جواب میرے ساتھ بیٹھے انجان شخص نے اپنی کاٹدار آواز کے ساتھ دیا۔ اس وقت رات کے 12 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ اس کی آواز میں درانتی جیسی کاٹ سن کر میں پھر سے کانپ سا گیا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ جب بھی بات کرتا تو میرے بدن میں سر سے پاؤں تک مجھے خوف کی لہر سی دوڑتی محسوس ہوتی۔ میں نے سلسلہ گفتگو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اب کی مرتبہ اس نووارد پرسرار آدمی سے پوچھا، آپ کے پاس گھڑی ہے؟ نہیں، اس نے اپنے حلق سے ایک بھاری آواز پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت رات کے 12 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں؟ انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ وقت یوں ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اپنے مقصد میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چلے۔ وہ کسی فلسفی کی مانند جواب دے رہا تھا، لیکن مجھے سمجھنے میں مغالطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے کاٹدار ہر جملے میں کوئی پیغام چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک مخصوص انداز میں میرے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ شاید میں اس سارے معاملے کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن سچ تو یہی تھا کہ مجھے اس کے ہر جملے میں کوئی پوشیدہ معنی دکھلائی دے رہا تھا جسے اس وقت میں سمجھ نہ پا رہا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے جناب، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں تو اور کیا، وہ پھر سے بولا اور میں جھرجھری ہی لیتا رہ گیا۔ صاحب، میرا خیال ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے میں غلط راستے پر نکل آیا ہوں۔ ٹیکسی والا جو شاید ابھی تک ہم دونوں کی باتیں بغور سن رہا تھا، اس نے یہ خبر سنا کر میری روح ہی فنا کر دی۔ او تیری، اب کیا ہوگا؟ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اسے دریافت کیا۔ ہونا کیا ہے صاحب، ہمیں ٹیکسی روک کر کسی راہگیر سے راستہ پوچھنا ہوگا، یا پھر، یہ کہتے ہوئے وہ رک گیا۔ یا پھر کیا؟ میں نے اپنے دلی خوف کو جھٹک کر اپنے اندر کے انسان کو مجتمع کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یا پھر صبح کا اجالا ہونے تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا صاحب۔ ٹیکسی والے نے ہچکچاتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ لیکن یہ کیوں کر ممکن ہوا بھیا؟ صبح مجھے 9 بجے ہر حال میں اپنے اس منحوس دفتر پہنچنا ہے، اور میں اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں۔ ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیں۔ میں اپنے موبائل فون کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اوہ میرے خدا، میرا موبائل فون کہاں گیا؟ خوف اور دہشت کے عالم میں نے خود کلامی کس انداز میں کہا تھا۔ پھر ایک خیال کے تحت میں نے ٹیکسی والے سے کہا، بھیا اپنا موبائل فون تو دینا۔ صاحب، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، یہ دھندا کرتے ہوئے مجھ کو صرف چند ماہ ہی تو گزرے ہیں۔ غریب کے پاس موبائل فون کہاں؟ کیا تم ایک معمولی سا موبائل فون خریدنے کی بھی استعداد نہیں رکھتے؟ اس کی بات سن کر میں ناچ چاہتے ہوئے بھی اس پر بھڑک اٹھا تھا۔ دراصل صورتحال ہی ایسی تھی۔ اس وقت ہم تینوں ہی ٹیکسی میں نامعلوم مقام پر پھنس چکے تھے۔ راہ کو راہ سجائی نہ دیتا تھا، اور اوپر سے نہ مجھے اندھیرے میں میرا موبائل فون ہی مل رہا تھا، اور اس سیدھے سادے آدمی کے پاس بھی کھڑکتی ٹیکسی کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر مجھے یکدم اپنے ساتھ بیٹھے نوارد پرسرار اجنبی کا خیال آیا۔ اس کے پاس موبائل فون ضرور ہوگا، یقیناً ہوگا، اس لیے کہ آج تو بچے کے پاس یہ سائنسی دریافت کرتا کھلونا موجود ہے۔ کیا آپ اپنا موبائل فون مجھے تھوڑی دیر کے لیے مستعار دے سکتے ہیں؟ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے اس مرتبہ قدر کرختگی بھرے لہجے میں اس سے بات کی تھی، کیونکہ آغاز سفر سے ہی وہ شخص مجھے اپنے اخلاق باختہ اور پرسرار رویے کی بدولت ناپسند سا محسوس ہوا تھا۔ او مسٹر، ہم اس وقت مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، مجھے اپنا موبائل فون دو۔ میں نے اس مرتبہ اپنے لہجے میں مزید جبر پیدا کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ہم نہیں، صرف تم اس وقت مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہو۔ وہ اپنی اسی کاٹدار لہجے میں مجھ سے گویا ہوا، اور اس کی یہ بات سن کر اب میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ یقیناً ایک مشکوک شخص تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس سے دریافت کیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کہتے ہوئے میری زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔
مطلب یہ کہ تم اس صورتحال سے خوف زدہ ہو، یعنی صرف تم؟ ہم دونوں تو پرسکون ہیں۔ ہم دونوں سے اس کا اشارہ غالباً ٹیکسی والے اور اپنی جانب تھا۔ تو کیا اس صورتحال میں پھنس کر بھلا کوئی پرسکون رہ سکتا ہے؟ میں اس کی بات سن کر جھنجھلا سا گیا تھا۔ ٹیکسی کو مت روکنا بھائی، سڑک پر چلتے رہو، کہیں نہ کہیں تو کوئی راہگیر مل ہی جائے گا، میں نے ٹیکسی والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ صاحب، ٹیکسی میں اتنا پیٹرول نہیں ہے، ٹیکسی والے نے ایک اور دلخراش انکشاف کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم نے حسب ضرورت پیٹرول نہیں ڈلوایا تھا؟ میں اب چلاتے ہوئے بولا تھا۔ ڈلوایا تھا صاحب، لیکن اتنا بھی تو خیال کیجئے کہ ٹیکسی کو متواتر چلاتے ہوئے اب 1 گھنٹہ بیت چکا ہے۔ ابھی ہم دونوں میں بحث و تکرار جاری تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا، اور پھر اس دھماکے کے ساتھ ہی ہماری ٹیکسی بری طرح سے اچھل پڑی۔ ٹیکسی کے پہیے کے تلے کوئی بھاری پتھر ہو گزرا تھا۔ میں اچھل کر اپنے ساتھ بیٹھے اس پراسرار اجنبی شخص پر جا گرا تھا، لیکن میری حیرت اور خوف کا عالم دیدنی تھا۔ اس نشست پر کوئی نہ تھا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس خوفناک جھٹکے کے بعد ٹیکسی یکدم رک گئی تھی۔ میں نے سنبھلتے ہی چیخ کر ٹیکسی والے سے کہا، احتیاط سے چلاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ اور یہ تم نے ٹیکسی کیوں روک دی؟ لیکن ٹیکسی والے کی جانب سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ تم نے ٹیکسی کیوں روکی ہے؟ میں نے کرختگی بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، لیکن وہاں ہنوز خاموشی اور سکوت طاری رہا۔ پھر ایک خیال آتے ہی میرے ماتھے پر خوف اور دہشت بھرے ٹھنڈے پسینے نمودار ہونے لگے۔ میرے ذہن میں خیال بجلی کی مانند گوندا، کہیں ٹیکسی والا اس شدید جھٹکے سے مر نہ گیا ہو، کہیں اس کے سر پر اسٹیئرنگ کی ضرب نہ لگ گئی ہو، اور کیا معلوم وہ مرا نہ ہو، صرف بے ہوش ہوا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے تاریکی میں ٹٹولنا شروع کر دیا۔ بھیا تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کھپ اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا، لیکن پھر دوسرے لمحے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ٹیکسی کی اگلی نشست پر کوئی موجود نہ تھا۔ ٹیکسی والا اور نووارد کہاں گئے؟ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس طرح کے شدید جھٹکے سے ٹیکسی اپنا توازن کھو بیٹھی تھی، وہ کافی شدید جھٹکا تھا۔ کہیں یہ دونوں ٹیکسی سے باہر نہ جا گرے ہوں۔ اگر ایسا تھا تو اس صورتحال میں مجھے ٹیکسی سے باہر نکلنا تھا اور اس الجھن کو سلجھانا تھا۔ لہٰذا اس خیال کے آتے ہی میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کے لیے اپنا ہاتھ دروازے کے دستے پر رکھ کر گھمایا، لیکن وہ مضبوطی سے بند تھا۔ بالآخر میں نے ٹیکسی کی پچھلی نشست پر لیٹ کر زوردار لاتیں ماری۔ 2-3 لاتیں کھانے کے بعد وہ دروازہ ایک دھماکے سے باہر کی جانب کھل گیا۔ اب میں بھی ٹیکسی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رات ابھی بھی تاریک تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹیکسی سے باہر آ کر اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا کہ ٹیکسی کے اندر تھا۔ ٹیکسی میں تو ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا، لیکن ٹیکسی سے باہر تو اس تاریکی کے عالم میں بھی دیکھنے کی صلاحیت میں قدرے بہتری تھی۔ مجھے یہ جاننے میں دشواری نہ ہوئی کہ اس وقت میں جہاں کھڑا تھا وہ ایک بیابان اور ویران علاقہ تھا۔ اندھیرے میں مجھے زمین کی سطح بھی ہموار دکھائی نہ دے رہی تھی، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قطار در قطار درخت بھی موجود تھے۔ جنگلی جھاڑیاں بھی اس کھٹا ٹوب اندھیرے میں مجھے دکھائی دے رہی تھیں، لیکن میری نگاہیں کسی زخمی روح یا عمارت کی مسل تھیں، اور مجھے یہ جان لینے میں دشواری نہ ہوئی کہ اس علاقے کی زمین میں جسے اب تک میں کسی اونٹ کی کوہانوں کے مانند وقفے وقفے سے ابھرا دیکھ رہا تھا، دراصل کوئی قبرستان تھا، اور یہ اونٹ کے کوہان مانند جو فاصلے فاصلے پر ابھری ہوئی زمین تھی، دراصل بے شمار قبریں تھیں۔ تو کیا میں اس وقت کسی قدیم قبرستان میں کھڑا تھا؟ اس خیال کے آتے ہی میرے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر سی دوڑ گئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قبرستان نہیں آیا تھا، لیکن وہ تو عذرائے ہمدردی ایک ہجوم کے ساتھ کسی کے جنازے پر آیا کرتا تھا۔ انسان جب سب کے ساتھ قبرستان میں ہو تو نہیں ڈرتا، لیکن اکیلا اور تنہا ہوتے ہوئے، وہ بھی رات کے اس پچھلے پہر، یہ سوچ کر میرے دل میں خوف سرایت کر گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہر قبر سے اس قبر کا مردہ باہر نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک لحظہ کے لیے اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے میں نے اس آن اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے رہ رہ کر ٹیکسی ڈرائیور اور اس اجنبی پراسرار شخص کا خیال آ رہا تھا جو کچھ ساعتوں قبل ٹیکسی میں میرے ساتھ موجود تھے اور مجھ سے ہم کلام بھی تھے۔ اس اجنبی سے تو میں قطعی مانوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ تو تھا ہی پراسرار،
لیکن وہ ٹیکسی ڈرائیور تو بہت منکسر المزاج شخص تھا۔ مجھے اس کے یکدم گمشدہ ہو جانے کا دل میں ملال تھا۔ میں نے قبرستان کو بغور دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ حد نگاہ تک قبریں پھیلی ہوئی تھیں۔ درختوں کے جھنڈ رات کی اس تاریکی میں خوفناک منظر پیدا کر رہے تھے۔ ایک ہو کا عالم تھا۔ ایسے میں مجھے اپنا آپ خود سنبھالنا تھا۔ مجھے اس وقت مضبوط بننا تھا۔ اپنے آپ کو یوں ہی چھوڑ نہیں دینا تھا۔ یہ سب سوچ کر میں نے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کی اور چند قدم اندھیرے میں آگے کی جانب چل دیا۔ میں آگے بڑھتے ہوئے اس بات کی احتیاط برت رہا تھا کہ میرے قدم کسی قبر پر نہ پڑیں، کیونکہ اپنے بزرگوں سے میں نے یہ سن رکھا تھا کہ اس طرح اہل قبور کی بے حرمتی ہوتی ہے اور انہیں بھی یوں اذیت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کی دی ہوئی محدود دینی تعلیم کے مطابق ہولے سے السلام علیکم یا اہل القبور کے کلمات بھی ادا کیے۔ میرے یہ کلمات ادا کرنا ہی میرے لیے وبال جان ثابت ہوا۔ مجھے اب ہر قبر سے خسر پسر کی سی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، جن میں بہت سی سسکیوں فریاد بھری آوازیں تھیں۔ پہلے تو میں ان آوازوں کو اپنا خوف کا اثر سمجھا تھا، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے کان کھڑے کیے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں فوراً ٹیکسی میں واپس پناہ لینے کی غرض سے پلٹا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ جس جگہ پر میں ٹیکسی کو چھوڑ کر یہاں تک آیا تھا، اب وہاں ٹیکسی کی جگہ ایک بڑا سا پہاڑی ٹیلہ موجود تھا۔ یہ پہاڑی ٹیلہ ہو بہو اس ٹیکسی کی صورت کا تھا جس پر سوار ہو کر میں یہاں تک پہنچا تھا۔ تو کیا وہ ٹیکسی جس پر سے میں اترا تھا، کیا وہ پتھر کی بن چکی تھی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کہاں آ گیا تھا؟ اس ٹیکسی والے نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا اور وہ خود کہاں چلا گیا تھا؟ ایسے بیسیوں سوالات میرے دماغ کے نیا خانوں میں گردش کرنے لگے۔ ٹیکسی کی شبیہ نما اس ٹیلے کو دیکھ کر میرے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس وقت میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ میرا دماغ میرا جسم کا ساتھ چھوڑتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس آواز سے میں مانوس تھا۔ صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ٹیکسی ڈرائیور کی یہ مانوس آواز اپنے عقب سے سنائی دی تھی۔ میں نے اپنی گردن گھما کر اپنے پیچھے کی جانب نظر دوڑائی تو سوائے ان کچی قبروں کے مجھے اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ حد نظر تک فقط کچھ مٹیالی قبریں ہی قبریں تھیں جو اس تاریک کھپ اندھیرا ماحول میں اپنی وحشت کا ہونے کا احساس دلا رہی تھیں۔ تم کہاں ہو بھیا؟ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے خوف کے عالم میں بمشکل حلق سے آواز نکالی۔ میں آپ کے قدموں کے دائیں جانب ہوں صاحب، اس کی رندھی ہوئی گلوں کی آواز سنائی تھی۔ میں نے اپنے پیروں پر نگاہ دوڑائی۔ میں مٹیالی خشک اور کچی زمین پر کھڑا تھا۔ میرے قدموں کے دائیں جانب بھی قبریں تھیں اور بائیں جانب بھی قبریں ہی قبریں تھیں۔ تم کہاں ہو بھیا؟ میرے ہر جانب تو قبریں ہی قبریں ہیں۔ میں نے اس مرتبہ جان مارتے ہوئے قدرے بلند آواز میں اپنے محسن ٹیکسی والے کو مخاطب کیا تھا، جو مجھے اب بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں آپ کے دائیں جانب قبر میں ہوں صاحب، اس کی آواز مجھے صاف سنائی دی تھی۔ میری سٹی گم ہو گئی۔ کیا؟ میں لرزتے ہوئے چیخا تھا۔ جی صاحب، میں سچ بول رہا ہوں۔ اس مرتبہ جو میں نے غور کیا تو اس کی آواز میرے دائیں جانب سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے اس قبر کی جانب پھٹی پھٹی نظروں سے گھورنا شروع کر دیا تھا۔ حیرت اور اضطراب کے دبیز سایوں نے میرے خوف کو اب دگنا کر دیا تھا۔ اس بیچاری کی آواز مجھے اپنے دائیں جانب کی قبر سے ہی آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے لرزے میں اضافہ ہونے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ بھلا ایک انسان جو قبر میں دفن ہو چکا ہو، وہ کلام کیوں کرے؟ یہ فطرت سے ہٹ کر تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال بجلی کی چمک کی مانند گوندا، ہو نہ ہو اس بیچارے کو کسی نے زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں فوراً پائنتی کے بل بیٹھ گیا۔ صبر کرو، میں زمین کھود رہا ہوں، میں تمہیں جلد یہاں سے باہر نکال لوں گا۔ میں نے خوف میں پھولی ہوئی اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مدد سے قبر کی کوہان کو ہٹانا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اس کی روحان سی آواز آئی، نہیں صاحب، آپ مجھے یہاں سے کبھی باہر نہیں نکال پائیں گے۔ لیکن کیوں؟ میں نے وحشت کے عالم میں ہانپتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سو نے یہ کوشش کی ہے، لیکن ان کی تمام تر کوششیں بے سود رہی ہیں صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ درد شامل تھا۔ تم فکر مت کرو،
دن کی روشنی ظاہر ہوتے ہی میں پولیس کی مدد مانگ لوں گا۔ وہ تمہیں اس حبس بیجا کی قید سے نکال لیں گے بھیا۔ بس اتنا بتا دو کہ تمہیں یہاں سانس لینے میں دشواری تو نہیں؟ صاحب مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس کی روحان سی آواز میں ایک بے بسی کا احساس واضح تھا۔ صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے فوری چلے جائیں، اور نہیں تو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کریں، ورنہ کیا؟ میں نے گھبرا کر اسے دریافت کیا۔ ورنہ آپ کو بھی ہم سب کے ساتھ یہیں پر رہنا ہوگا، کسی آس پاس کی نئی قبر میں۔ اس نے عجیب بات کہی۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس سے کانپتے ہوئے پوچھا۔ صاحب آپ اس وقت برزخ کی زمین پر ہیں۔ اس کے اس انکشاف نے میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ اس کی بات سن کر میری تو جیسے ہوائیاں اڑ گئیں۔ مجھے اس کی اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جو کچھ اس وقت میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، حواس محسوس کر رہے تھے، وہ سب بھی کوئی فسانہ نہ تھا، سب حقیقت ہی تھا۔ میں نے قریباً ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا، بھیا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں مر چکا ہوں؟ نہیں صاحب، ایسا تو میں نے نہیں کہا۔ تو بھیا برزخ تو وہ وقت ہے جہاں انسان مرنے کے بعد اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پھر تم نے مجھ سے ایسا کیوں کہا کہ میں اس وقت برزخ میں ہوں؟ صاحب یہاں سے باہر نکل جائیں، نہیں تو وہ آتا ہوگا اور پھر وہ آپ کے لیے یہاں سے نکلنے کی تمام راہیں مسدود کر دے گا۔ اس کے مجھ سے یوں مخاطب ہونے پر میرے بدن میں ایک جھرجھری سی آئی۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ہے کون؟ میں نے دہشت کے عالم میں خفیف آواز میں دریافت کیا۔ وہی جو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا صاحب، اس نے انکشاف کیا، اور اس انکشاف کے ساتھ ہی مجھے وہی کرخت بھاری سی آواز سنائی تھی۔ یہ آواز اسی پراسرار اجنبی کی آواز تھی جو میرے ساتھ ٹیکسی کے سفر میں بیٹھا تھا۔ اوہ، تو یہاں ہو تم؟ صاحب خدارہ بھاگ جائیں۔ اس مرتبہ ٹیکسی والے کی آواز میں بھی خوف کی نمایاں جھلک میں نے محسوس کی۔ میں نے اس کی قبر پر نرمی بھرا ہاتھ پھیرا۔ مجھے اس غریب پر ترس آ رہا تھا جو نہ جانے کیسے اس قبر کی قید میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد پھیلی قبروں کو دیکھا، ہر سو تاریکی تھی۔ یہ تاریکی چھٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ اگر میں واقعی برزخ میں تھا تو پھر یہ تاریکی کیوں نہ چھٹ رہی تھی؟ میرے بڑوں بزرگوں نے تو مجھے بتا رکھا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے برزخ کا وقت مقرر ہے، اور اس دوران انسان کی روح دو میں سے ایک مقام پر ٹھہرتی ہے۔ اگر نیک روح ہے تو ایلین میں، اور اگر بد روح ہے تو سجین میں ٹھہرے گا۔ پھر یک میرے دماغ میں خیال ابھرا، کیا میں سجین میں پھینکا گیا ہوں؟ اگر ایسا ہے کہ فی الواقع میں برزخ میں ہوں اور میری دنیاوی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، تو پھر تو یہ ممکن ہی نہیں کہ میں واپس دنیا میں جا سکوں۔ تو کیا میں مر چکا ہوں؟ ان خیالات کی روح کے دھارے نے میرے وجود سے میری تمام تر قوتیں گویا سلب کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری واپسی اب ندارت تھی۔ تم کہاں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اسی پراسرار اجنبی کی آواز نے ماحول کے خوفناک سکوت کو دوبارہ سے توڑ کر رکھ ڈالا۔ وہ ابھی تک مجھے تلاش کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ہنوز اس کی نگاہوں سے اس وقت بھی پوشیدہ تھا۔ اچانک میرے پورے وجود میں ایک ہوا کا ٹھنڈا سا جھونکا اترتا محسوس ہوا۔ یہ ٹھنڈی ہوا تھی جو نہ جانے کس سمت سے چلی تھی۔ اس ہوا کی وجہ سے میرے حلق میں شدید ٹھنڈک کا احساس ابھرا تھا۔ اس احساس نے مجھے کھانسنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اگر میں کھانستا تو اس پراسرار اجنبی کو میری آواز چلی جاتی اور وہ میرے ہونے کی سمت کا تعین بآسانی کر لیتا۔ کہاں ہو تم؟ ذرا آواز دو کہ یہ دل یاد کرتا ہے۔ اس نے اپنی اسی بھاری کرخت آواز میں یہ فلمی نغمہ گنگنانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی کسی تیز دھار خنجر کے کھروچے جانے کی آواز میں نے صاف شفاف طور پر سنی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تیز دھار چاقو کو کسی لوہے کی پتری پر رگڑا گیا ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی ہمت کو مجتمع کیا اور اپنی لرزتی ٹانگوں کی مدد سے ناک کی سیٹ پر دبے قدموں چلنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی سمت کا کچھ تعین نہیں تھا۔ مجھے تو بس اس پراسرار اجنبی کی نظروں میں آنے سے بچنا تھا جو اب میرے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، اور شاید ٹیکسی میں سوار ہوتے وقت سے ہی اس کے یہی ارادے تھے۔ دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ واقعی میں برزخ کا مقام ہے جیسا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بتایا تھا، تو یہ جگہ گناہ گاروں کا کوئی مقام ہوگا، اور یوں میں نے قبول کر لیا کہ اس وقت میں سجین میں ہوں۔
تم بول نہیں رہے ہو کہ تم کہاں ہو؟ چلو اگر تمہیں میرا یوں گنگنانا پسند نہیں آیا تو ایک پہیلی بوجھ لیتے ہیں۔ اس کی کرخت آواز پورے ماحول کو دوبارہ سے احاطہ کر گئی۔ اس کی آواز میں چھپی میرے خون کی پیاس بھری ہوس مجھے صاف عیاں ہو رہی تھی۔ میں نے گو اپنے کان کھڑے کیے ہوئے تھے اور مجھے اس مرتبہ یوں محسوس ہوا کہ اس شخص کی آواز مجھے اپنے بائیں جانب سے عقب سے سنائی دی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر بائیں جانب دیکھا بھی تھا، لیکن اس جانب دور دور تک پھیلی تاریکی اور قبروں کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ مسافر، تم جو کوئی بھی ہو، جلدی کرو، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اچانک میرے قدموں کی جانب سے ایک عورت کی سسکیوں بھری آواز سنائی دی۔ مجھے یہ جاننے میں قطعی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ اس عورت کی روتی آواز مجھے اپنے قدموں کے دائیں جانب والی قبر سے اٹھتی سنائی دی تھی۔ ہاں میں بھاگ رہا ہوں، لیکن جاؤں کہاں؟ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا ہے۔ اے ہمدرد خاتون، اس وقت دور دور تک حد نظر قبریں ہی قبریں ہیں۔ میں نے سرگوشیانہ انداز میں اس عورت کی قبر کی جانب التجائی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم ہی میری رہنمائی کر سکتی ہو، بتاؤ میں کہاں جاؤں، کس سمت جاؤں؟ ہم سب بھی راستہ تلاش کرتے رہے، لیکن کوئی راستہ ہمیں بھی نہ ملا۔ بالآخر وہ آ گیا اور اس نے ہمیں آ لیا۔ تم کوشش کرو یہاں سے باہر نکلو، شاید تقدیر تمہارا ساتھ دے جائے۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو کر رہ جاؤ گے مسافر۔ اس عورت کی روتی آواز سن کر مجھے اس پر بہت ترس آیا، لیکن میں اس کے لیے بھی کیا کر سکتا تھا؟ میں تو خود بے بس تھا، اس بھنور میں خود پھنسا ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہم سب یہاں زندہ تھے، لیکن میرے سوا یہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں کے گڑھے میں قید تھے۔ یہ اندر تھے اور میں ابھی تک باہر تھا، اور ایک ایسی راہ تلاش کر رہا تھا جسے پانے کے بعد مجھے اس خوفناک مقام سے نجات حاصل ہو سکے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ ابھی تک مجھے ایسی کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے اس وقت ایک گہری سانس لی، میرے حلق میں شدید تکلیف اٹھی۔ میں ایک لہجہ کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھامے کھڑا رہا تاکہ تکلیف کا وہ احساس رفع ہو جائے جو اس وقت میرے حلق میں مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ پھر یکایک کسی اندیکھی طاقت نے میرے بازوؤں میں کانٹے سے چبھو دیے تھے۔ میں اس تکلیف سے تڑپ کر رہ گیا تھا، میرا وجود تن سا گیا اور میں نے ہاتھوں کی مدد سے اپنے بازوؤں کو سہلانا شروع کر دیا تھا۔ میرے بازوؤں میں چبھن کے ساتھ ساتھ شدید جلن کا سا درد ہو رہا تھا۔ اسی دوران میرا پورا بدن اکڑنا شروع ہو چکا تھا۔ اب میں اس قابل بھی نہ رہا کہ ایک قدم مزید آگے کو ہی بڑھا سکوں۔ ساتھ ہی جلن کا شدید احساس اب میرے پورے بدن میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، لیکن اس خوف سے کہ کہیں میری چیخ سن کر وہ پرسرار اجنبی میری سمت کا تعین کرتے ہوئے یہاں نہ پہنچ جائے اور مجھے دبوچ لے۔ میں نے اس شدید اذیت کو سہنا شروع کر دیا۔ اس اذیت کو برداشت کرتے سمے میرے دانت بھجے ہوئے تھے اور یقیناً میرا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ ابھی یوں ہی چند لمحات اس شدید تکلیف میں گزرے تھے کہ میں نے اپنے بدن میں تکلیف کی شدت میں نمایاں کمی کو محسوس کیا، اور چوں ہی اس حالت میں افاقہ ہوا تو آگے بڑھنے کے لیے میں نے اپنا دایاں قدم اٹھایا۔ میرے بدن کا تناؤ ختم ہو چکا تھا اور اب میں اپنے آپ کو چلنے کے قابل محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنے گلے کی خراش میں بھی قدرے بہتری محسوس ہوئی، لیکن بازوؤں پر ہلکا سا چبھن کا احساس اب بھی باقی تھا۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے قدموں کو جنبش دی اور آگے چلنے لگا۔ میں اپنے آپ کو اس ظالم کرخت اندیکھے اجنبی آدمی کو نہیں سونپنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً ان سب لوگوں کا شکاری رہا ہوگا جو ان قبروں میں قید تھے۔ اب مجھے اپنے ارد گرد کی تمام قبور سے بڑے بوڑھے بچوں، جوانوں، مردوں اور عورتوں کی سسکتی کراہتی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ مسافر، یہاں زیادہ مت ٹھہرنا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، مسافر آگے بڑھتے جاؤ، خدا را یہاں مت رکو۔ یہ آوازیں سن کر اپنی جان بچانے کی طاقت مجھ میں کہاں سے در آئی، میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن میں نے اب باقاعدہ بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی ناک کی سیدھ پر اب بھاگے چلا جا رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے میں کبھی لڑکھڑا جاتا اور کئی مرتبہ تو میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے وہی بھاری کرخت آواز دوبارہ سنائی تھی۔ آہا، تو تم اب بھاگ رہے ہو، ایک پہیلی نہیں سنو گے؟ ایک پہیلی تو سنتے جاؤ۔ اس پرسرار اجنبی کی بھاری اور کرخت آواز میری سماعت سے دوبارہ ٹکرائی۔
یہ آواز مجھے ہر سمت سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ کہے جا رہا تھا، عمر تمام جو یاد نہ آئی، میں وہی تو ایک سہیلی ہوں، تیرے تعاقب میں رہتی رہی، بول کون سی پہیلی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میری روح کو چیرتے ہوئے نکل گئے تھے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ مجھے اس وقت ہراساں کر رہا ہے تاکہ میں خوف میں مبتلا ہو کر چیخ و پکار کروں اور وہ شکاری میری آواز کی مدد سے میری سمت کا تعین کر سکے۔ لیکن اب مجھے وہاں ایک پل بھی رکنا نہیں تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش تھا کہ آگے کی جانب بھاگتے رہنے سے میری سانسیں پھول چکی تھیں۔ میری سانسیں دھوکنے کی مانند تیز تیز چل رہی تھیں۔ خوف اور دہشت کی بنا پر مجھے اس وقت اپنے ہی دل کے تیز تیز دھڑکنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میرے ارد گرد کی قبروں سے مجھے سرگوشیاں اور التجائیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ سب مجھے یہاں سے چلے جانے کو کہہ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے یکدم مجھے اس کی آواز پھر سے فضا میں سنائی تھی، لگتا ہے تم نے پہلی غور سے نہیں سنی۔ میں اس کی بھاری کرخت آواز پر ایک آن کے لیے ٹھہر سا گیا، لیکن اب تیز تیز قدم اٹھاتا آگے کی سمت چلنے لگا۔ میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوا، تو کوئی بات نہیں، میں پہلی کو دوبارہ دہرائے دیتا ہوں۔ اس کی اس بات کو سن کر میں نے اپنے سر کو جھٹکا۔ مجھے شدید کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے اس وقت چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ کو اس کا لقمہ بننے سے بچانا تھا۔ میرا وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا اور مصیبت اب بھی سامنے کھڑی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے کی زمین اب پہاڑی نما تھی، گویا مجھے اب اوپر کی سمت چڑھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے یہ اونچائی بھی طے کرنا تھی۔ میرے قدموں کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں لاتعداد قبور تھیں اور یہ سلسلہ اس اونچائی پر بھی جاری و ساری تھا۔ اس پر سہاگا یہ کہ اندھیرے اور تاریکی نے اپنی خوفناک چادر تان رکھی تھی۔ نہ جانے کیوں یہاں صبح کا اجالا ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس سب کے باوجود میں نے آگے بڑھتے رہنے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ اگر میں آگے کو نہ بڑھتا تو وہ پرسرار اجنبی شخص مجھے پیچھے سے آ دبوچ لیتا۔ مجھے اس کی دوبارہ سے آواز سنائی تھی، اور اس مرتبہ یہ آواز مجھے اپنے عقب سے لیکن بہت زیادہ قریب سے سنائی تھی۔ تو سنو، دوبارہ سنو، وہ کہتا چلا گیا، عمر تمام جو یاد نہ آئی، میں وہی تو ایک سہیلی ہوں، تیرے تعاقب میں رہتی رہی، بول وہ کون سی پہیلی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کسی تیز دھار فولادی آلے کی رگڑ کھاتی آواز مجھے سنائی تھی، جیسے کسی قصاب کی دکان میں سنائی دیتی ہے جب وہ دو چھریوں کو باہم رگڑتا ہے۔ ویسی ہی یہ جھنجھوڑ دینے والی کاٹدار آواز تھی جس نے میرے پورے بدن میں شدید لرزہ پیدا کر دیا تھا۔ میں اتنا بھی ناسمجھ نہیں تھا کہ اس کی اس پہیلی کا مطلب نہ بوجھ پاتا۔ وہ میری موت کی جانب ہی اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے رک کر اب جھکتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے مسلنا شروع کر دیا تھا، جن میں اب مجھے شدید درد محسوس ہو رہا تھا اور تھکان کی وجہ سے گھٹنوں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں خود کلامی بھی کی، خدایا میری مدد کر، میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ یہ تاریکی چھٹنے کا نام نہیں لیتی اور کوئی ایسا راستہ بھی سجائی نہیں دیتا جو مجھے اس بھیانک مقام سے باہر نکالے۔ خدایا مدد کر دے میری، میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ دعا مانگتے ہوئے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ابھی میں اسی حالت میں جھکا ہوا تھا کہ مجھے اپنے عین سامنے دور ایک ہلکی سی روشنی کی کرن دکھائی دی۔ وہ روشنی گو مدھم تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی میرے وجود میں امید کی ایک کرن جاگی تھی۔ میں اپنے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ جوں جوں میں اس روشنی کے قریب ہوتا گیا، میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز تر ہوتی گئیں۔ لیکن جب میں اس روشنی سے چند قدموں کے فاصلے پر رہ گیا تو مجھے یکدم یہ محسوس ہونے لگا جیسے وہ روشنی مجھے خود بخود اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ اسی اثنا میں مجھے اپنے عقب سے کسی کے بھاری قدموں کے ساتھ بھاگنے کی آواز سنائی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر میری روح کو فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہی پرسرار شخص انتہائی تیز رفتاری کے عالم میں بھاگتا ہوا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا اور ڈنڈے کے سرے پر ایک بڑے پھل والا خنجر تھا۔ اس نے اپنا پورا وجود سیاہ لبادے سے ڈھانپ رکھا تھا جو اس کے بھاگنے کی وجہ سے فضا میں لہراتے ہوئے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جو عجیب بات میں نے مشاہدہ کی وہ یہ تھی کہ وہ پرسرار شخص ہوا میں سطح زمین سے چند انچ اوپر معلق تھا۔ اس کے قدم بھاگتے ہوئے بھی اس خوفناک بھیانک اور تاریک قبرستان کی زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔
تو تم یہاں ہو؟ لو پھر آ گیا میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے میری ہی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے فوری اس کی جانب سے اپنا رخ پھیرا اور اس مدھم روشنی کی سمت تیزی سے لپکا۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک دائرہ نما گڑھے سے برآمد ہو رہی تھی۔ یہ سفیدی مائل زرد رنگت کی ایک لطیف روشنی تھی۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ مجھے اپنے آپ کو اس پراسرار شخص کو نہیں سونپنا تھا، لہٰذا اس روشنی والے گڑھے کے قریب پہنچ کر میں نے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اس گڑھے کے سپرد کر دیا۔ اس گڑھے میں گرتے ہی گویا میرے پورے وجود میں مجھے کئی جھٹکے سے محسوس ہوئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی برقی رو میرے سینے سے گزرتی ہوئی میرے پورے بدن کو جھنجھوڑ دے رہی ہے، اور پھر گویا میں کئی مرتبہ تڑپ کر رہ گیا۔ میرے وجود میں کسی مرگی کے مریض کی سی کپکپاہٹ طاری ہوئی، اور پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ جو منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک بڑے سے کمرے میں نے اپنے آپ کو ایک کونے میں اونچائی پر معلق دیکھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے ہم شکل کو ایک بستر پر پڑے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے، حالانکہ وہ میرا دوسرا عکس تھا، بالکل ہم مشابہ۔ اس کے ارد گرد نرسوں اور 3 ڈاکٹروں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ یہ ہسپتال کا کوئی پرائیویٹ روم تھا۔ کتنی ہی بھاری بھرکم مشینیں اس میں کے گرد تھیں، لیکن میں تو اس کمرے کی دیوار کے ایک کونے میں عین اوپر ہوا میں معلق تھا۔ تو پھر وہ کون تھا جو ہو بہو میرا ہم شکل تھا؟ اس کے سر پر سفید رنگت والی میڈیکل پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ وہ سویا ہوا تھا، شاید بے ہوش تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ مر چکا ہو۔ لیکن یہ سمجھ لینے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہوئی کہ ہسپتال کا عملہ اسے ہوش و حواس میں لانے کی غرض سے ہی تک و دو میں مصروف تھا۔ میری سماعتوں میں سب کی آوازیں گونجدار سنائی دے رہی تھیں، جیسے یہ لوگ کسی ہال نما کمرے میں مجھ سے بہت فاصلے پر ہوں۔ ایسا کیوں تھا جبکہ میں ان سے چند قدم دور انہی کے کمرے میں موجود تھا؟ میں نے ان سے بات بھی کرنا چاہی، لیکن میری بات میرے حلق تک رہ گئی، میری زبان کے تالو سے آگے سفر نہ کر سکی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی اندیکھی قوت نے مجھ پر بولنے کی پابندی لگا رکھی ہو۔ پھر اچانک ایک نرس کی آواز آئی، 1 2 3 گو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دوبارہ اپنے سینے پر برقی رو کا شدید جھٹکا محسوس ہوا اور بجلی کا کرنٹ میرے پورے وجود میں پھیلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہر جانب ستارے دکھائی دینے لگے۔ بجلی کے جھٹکے سے میرا پورا وجود ہلکان سا ہو گیا تھا، لیکن تڑپ کر رہ گیا تھا، اور یوں دوبارہ میں اپنے اوسان کھو بیٹھا۔ ڈاکٹر جلدی آئیے، ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ پیشنٹ ہوش میں آ رہا ہے۔ اس مرتبہ آنکھیں کھولنے پر میں نے اپنے آپ کو ایک وسیع کمرے میں لیٹا محسوس کیا۔ میں نے نظریں گھمائی تو دیکھا میری داہنی جانب ایک نوجوان نرس کھڑی تھی۔ میرے عین سامنے چھت کا منظر تھا۔ ابھی میں اپنی گردن نہیں ہلا پا رہا تھا۔ دلاور صاحب گھبرائیے نہیں، آپ اس وقت ایک نجی ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں ہیں، پلیز اپنے سر کو جنبش مت دیجیے۔ لیکن کیا آپ بات کر سکتے ہیں؟ ایک شخص میرے چہرے کے سامنے جھکتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھا۔ غالباً وہ ڈاکٹر تھا۔ اس وقت میرے سر پر شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اپنی پلکیں جھپکا کر اسے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے نرس سے کچھ ادویات کے نام لے کر ساتھ میں کچھ احتیاطی تدابیر بتلائیں، اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، جسٹ ریلیکس دلاور صاحب، آپ ابھی زیادہ ہل نہیں سکیں گے، لیکن جلد ہی آپ نارمل ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جوں ہی ہٹا، مجھے وہی نوجوان نرس دوبارہ اپنے سامنے دکھائی دی۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ اس نے وہ ٹیکا میرے ہاتھ پر لگے کنولے پر لگا دیا، اور اس انجیکشن کے لگتے ہی دوبارہ نیند کے غلبے نے مجھے آ لیا۔ اپنی صحت کے بحال ہونے تک مجھے پورے 10 دن لگ گئے۔ اس دوران نرسیں اور ڈاکٹرز آتے گئے اور جاتے گئے۔ پھر 10ویں دن میں نے پہلی مرتبہ ہسپتال میں اپنی گردن گھما کر دیکھا۔ میرے بستر کے دائیں دیوار کی جانب شیشے کا ایک بڑا سا روزن تھا، جہاں سے میں نے اپنے امی ابو کو روئی ہوئی سوجی آنکھوں میں امید کی حسرت لیے اپنی طرف گھورتا ہوا پایا۔ انہیں دیکھتے ہوئے میری آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ اور پھر چند روز بعد جب میری حالت ابتری سے مزید باہر نکلی اور میری صحت بحال ہو گئی تو سارا ماجرا مجھے سمجھ میں آ گیا۔ میں جب دفتر سے اس رات لیٹ سٹنگ کے بعد نکلا تھا تو وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے ملا تھا۔ اس نے مجھے اپنی ٹیکسی میں بٹھایا اور ہم اپنی منزل کی جانب چل پڑے تھے۔
رات بہت سنسان تھی۔ سردیوں کے دنوں میں سورج ویسے بھی جلد غروب ہو جایا کرتا ہے۔ دن چھوٹے اور راتیں طویل ہوتی ہیں۔ اہل قوم کی بدقسمتی سمجھ لیں یا حکومت کی نااہلی، ان دنوں بجلی کا بحران شدت اختیار کر چکا تھا۔ ایسی جگہ سرمایہ جھونکا جا رہا تھا جہاں قوم کی دولت محض ضائع ہوتی اور دانستہ سنجیدہ مسائل سے روگردانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اندھیر نگری کا حقیقی راز تھا۔ اس رات میں اور وہ ٹیکسی ڈرائیور جس نے اپنی آدھی اجرت پر مجھے اپنی ٹیکسی میں سوار کر لیا تھا، ہم تاریک راہ سے ٹیکسی میں میرے گھر کی جانب بھی آ رہے تھے کہ بیچ راہ میں ایک شخص ٹیکسی کو ہاتھ دے کر سوار ہو گیا۔ اندھیرے میں ٹیکسی والا راہ بھٹک کر دوسری راہ پر آ گیا تھا۔ وہ شخص ایک بدنیت پولیس اہلکار تھا جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے ہم دونوں پر نقب لگانا چاہتا تھا۔ اپنی جیب سے غیر قانونی اسلحہ نکال کر اس نے ٹیکسی والے کی کمر پر فائر کھول دیا، جس کا زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ ٹیکسی والا اس اچانک افتاد پر اپنی ٹیکسی قابو میں نہ رکھ سکا اور یوں ٹیکسی ہچکولے کھاتی ہوئی 10 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ وہ کھائی حکومت کی جانب سے کھودی گئی تھی، جو کہ لوڈ شیڈنگ کی ایک مصیبت پر سہاگا ثابت ہوئی۔ ٹیکسی والا موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ شخص بھی وہاں سے زخمی حالت میں فرار ہو گیا تھا، لیکن میرے سر پر چوٹیں آئیں اور میں کومے کی حالت میں چلا گیا تھا۔ رات بھر چونکہ ہم تاریکی میں پڑے رہے تو ہماری اس ابتر حالت کا کسی کو معلوم نہ ہو سکا، لیکن جب دن میں ٹریفک اس سڑک پر بحال ہوئی تو کسی نے ریسکیو والوں کو اطلاع دی اور ٹیکسی والے کی لاش اور مجھے ہسپتال پہنچایا گیا۔ سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹروں نے جب جواب دے دیا تو میرے ابو جان نے پیسے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے فوری نجی مہنگے ہسپتال میں منتقل کر دیا، جہاں میں کافی دن کومے میں رہ کر پھر اپنے حواس میں واپس آ گیا۔ اس واقعے نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہونی جو ہوتی ہے سو وہ ہو کر رہتی ہے، لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کے بین بین رہتے ایک برزخ کو دیکھا۔ وہ کوئی اتنی اچھی بھی نہ تھی، میں اتنا بھی گناہگار شخص نہیں تھا۔ نہ شراب، نہ رقص و سرور کی محافل، نہ عورت کا شوق، نہ زنا، نہ ڈاکہ، نہ چوری، نہ رشوت اور نہ حرام کھانے کی مجھ میں عادتیں تھیں جو کہ اب معاشرے کا ایک عام حصہ بن چکی ہیں۔ 5 وقت ہونے والی خدا کی منادی پر میں خدا کے گھر حاضر ہوتا، اور پھر بھی اتنی خوفناک برزخ یا یہ کوئی ڈراؤنا خواب کہیے میرے جیسے آدمی نے دیکھا۔ اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر بھی ایک خیال دل میں آیا۔ ماں کو زار و قطار روتا دیکھ کر مجھے اپنا وطن یاد آیا جو آج زار و قطار رو رہا ہے۔ گویا ہمارا وطن اور یہ دھرتی ماں اپنی اولاد کی ابتر حالت پر زار و قطار رو رہی ہے۔ میں تو ایک بیٹا کومے میں گیا تھا، یہاں تو کروڑوں بیٹے کومے میں تھے، اپنی ہوس اور ہرس کے کومے میں۔ مجھے اپنے پاسباں اپنے باپ کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ گھر کا سربراہ دراصل کہتے کس کو ہیں۔ جب اولاد پر کچھ گزرتی ہے تو گھر کے سربراہ کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اولاد کا سب سے اہم مسئلہ پہلے حل کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی جیب اور بچائے مال و زر کی بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن مردہ حال اولاد میں زندگی کی رمق لوٹانے کے لیے ایک ایک پائی لگا دیتا ہے۔ وہ اولاد کی ماں کا روتا چہرہ تو کیا، ایک آنسو بھی بہتا برداشت نہیں کر پاتا۔ میں نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا۔ کاش حکمران طبقہ بھی میری اس عجیب کہانی سے کچھ سیکھ لے۔ کیا کہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔